بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں جہاں افسانے کے حوالے سے راجندر سنگھ بیدی نصاب میں شامل ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج ہم راجندر سنگھ بیدی کی مختصر سوانح پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بیدی کا پورا نام راجندر سنگھ بیدی ہے۔ وہ 1 ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی تھا اور وہ ذات کے کھتری تھے، جبکہ والدہ سیوا دیوی برہمن خاندان سے تھی۔ بیدی کے والد لاہور کے صدر بازار کے ڈاک خانے میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ لفظ بیدی یا ویدی وید سے بنا ہے۔ وید کو اپنا گرنتھ ماننے والے لوگ بیدی کہلاتے ہیں اور کھتری ہوتے ہیں۔ بیدی کی ابتدائی تعلیم لاہور چھاؤنی کے اسکول میں ہوئی، جہاں سے انہوں نے 4 جماعت پاس کیا۔ اس کے بعد ان کا داخلہ SBBS خالصہ اسکول میں کرا دیا گیا۔ انہوں نے SBBS خالصہ اسکول سے 1931 میں میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ اس کے بعد DAV کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی شروع ہی کی تھی کہ والدہ کا جو TB کی مریضاں تھیں انتقال ہو گیا۔ جیسے تیسے انہوں نے 1933 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 1933 ہی میں انہوں نے BA میں داخلہ لے لیا، مگر والد نے اسی برس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور بیدی کو پوسٹ آفس میں کلرک کے طور پر ملازم رکھوا دیا، اور یوں تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ان کی تنخواہ 46 روپے ماہانہ تھی۔ اگلے ہی سال یعنی 1934 میں 19 برس کی عمر میں سوماوتی، جو ان کے مائکے کا نام تھا، اور ستونت کور، جو سسرال کا نام تھا، ان سے شادی ہو گئی۔ ڈاک خانے میں انہوں نے ملازمت کا آغاز 1933 سے کیا اور 1943 تک کام کرتے رہے۔ 1943 میں ڈاک خانے کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد پھر 1943 سے 1944 تک لاہور ریڈیو اسٹیشن پر اسکرپٹ رائٹر کی ملازمت کی، جہاں ان کی تنخواہ 150 روپے تھی۔ پھر جب جنگی نشریات کے لیے ان کو صوبہ سرحد کے ریڈیو پر بھیجا گیا تو ان کی تنخواہ 500 روپے کر دی گئی۔ بیدی نے وہاں 1 سال کام کیا، پھر نوکری چھوڑ کر لاہور واپس آ گئے اور لاہور کی فلم کمپنی مہیشوری میں 600 روپے کی ملازمت کر لی۔ یہ ملازمت بھی راست نہیں آئی۔ 1946 میں سنگم پبلشنگ ہاؤس کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ یعنی پبلشنگ ہاؤس قائم کیا۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور سے بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے ہندوستان آ گئے اور شملہ میں مقیم ہو گئے۔ اسی دوران ان کی ملاقات شیخ محمد عبداللہ سے ہوئی، جنہوں نے ان کو 1948 میں جموں ریڈیو اسٹیشن کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ 1949 میں سری نگر ریڈیو اسٹیشن کے SD مقرر ہوئے، مگر اسی سال وزیر بخشی غلام محمد سے اختلافات کے سبب ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور دہلی چلے گئے۔ دہلی میں دل نہ لگا تو ممبئی کی راہ لی اور مستقل وہیں قیام کیا۔ ممبئی میں ان کی ملاقات فیمس پکچر کمپنی کے پروڈیوسر DD کشیپ سے ہوئی، جو ان سے غائبانہ واقف تھے۔ کشیپ نے ان کو 1000 روپے پر ملازم رکھ لیا۔ بمبئی کے دوران قیام فلمی دنیا سے منسلک ہو گئے اور فلمی دنیا کے لیے کئی کامیاب کہانیاں لکھیں، جن میں داغ، بڑی بہن، آرام، بسنت بہار، مرزا غالب، مسافر، دیوداس، مدھومتی، انورادھا، کام، انوپما، بندھن اور ابھیمن نمایاں ہیں۔ 1956 میں انہیں گرم کوٹ کے لیے بہترین کہانی کا فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ دوسرا فلم فیئر ایوارڈ ان کو مدھومتی کے بہترین مکالموں کے لیے اور پھر 1971 میں ستیہ کام کے مکالموں کے لیے دیا گیا۔ 1906 میں نینا گپتا نے ان کی کہانی لاجونتی پر ٹیلی فلم بنائی۔ ان کی یاد میں حکومت پنجاب نے اردو ادب کا راجندر سنگھ بیدی ایوارڈ شروع بھی کیا ہے۔
راجندر سنگھ بیدی کی بنیادی پہچان افسانہ نگاری سے ہے، جبکہ انہوں نے فلمی دنیا کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے اور افسانہ نگاری سے ہی وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ 1977 میں بیوی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اپنے بے حد عزیز بیٹے نریندر کی حادثاتی موت کا صدمہ بھی سہنا پڑا۔ بیدی کے آخری ایام بڑی قسم پرسی اور بے بسی میں گزرے۔ 5 نومبر 1978 کو فالج کا حملہ ہوا، پھر کینسر ہو گیا اور اس طرح 11 نومبر 1984 کو ان کی وفات ہو گئی ممبئی میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز کب کیا، کیسے کیا۔ راجندر سنگھ بیدی طالب علمی کے زمانے یعنی 1932 کے آس پاس ہی کہانیاں لکھنے اور شاعری سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ انہوں نے پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں کہانیاں لکھنے کا آغاز کیا۔ ابتدا میں وہ محسن لاہوری کے نام سے کہانیاں اور نظمیں لکھتے تھے، بعد میں اپنے اصل نام کے ساتھ کہانی لکھنے کا آغاز کیا۔ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ، جو ادبی دنیا لاہور کے سالنامے میں یعنی 1937 میں شائع ہوا، جبکہ اس سے قبل بھی وہ پنجابی اور اردو میں کہانیاں لکھ رہے تھے۔ ان کے یہاں روسی افسانہ نگاروں کا اثر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ادبی اعترافات کے عوض انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1965 میں انہیں ناولٹ ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ 1972 میں پدم شری ایوارڈ اور 1978 میں غالب ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ وہ رسالہ ادب لطیف لاہور کے اعزازی مدیر بھی رہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے 6 افسانوی مجموعے اشاعت سے ہمکنار ہوئے۔ ان مجموعوں میں نمائندہ افسانوں کی بات کریں تو بھولا، گرم کوٹ، پان شاپ، تلا دان، چیچک کے داغ، کوک جلی، لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو اور ایک باب بکاؤ ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے ایک ناول یا ناولٹ بعنوان ایک چادر میلی سی بھی لکھا، جو پہلے نقوش لاہور میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا۔ یہ ناولٹ 2 سال کے بعد یعنی 1962 میں پہلی بار کتابی شکل میں شائع ہوا۔ بیدی کے ڈراموں کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا مجموعہ بے جان چیزیں کے نام سے 1943 میں شائع ہوا، جس میں 6 ڈرامے شامل ہیں۔ دوسرا مجموعہ 7 کھیل کے عنوان سے 1946 میں شائع ہوا، جس میں 7 ڈرامے شامل ہیں۔ ان کی اہم فلموں میں داغ 1952، مرزا غالب 1954، دیوداس 1955، گرم کوٹ 1955 وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ افسانوی مجموعے حسب ذیل ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ دانا و دام کے نام سے 1939 عیسوی میں شائع ہوا، دوسرا مجموعہ گرہن کے نام سے 1942 عیسوی میں شائع ہوا، تیسرا مجموعہ کوک جلی کے نام سے 1949 میں شائع ہوا، چوتھا مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کے نام سے 1965 میں شائع ہوا، پانچواں مجموعہ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 میں شائع ہوا اور آخری مجموعہ مکتی بودھ 1982 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں اب ہم لوگ ان کے حوالے سے جو ناقدین کی رائے ہے وہ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے خود بیدی کا جملہ سنتے ہیں، کیا لکھا ہے انہوں نے۔ افسانہ اور شعر میں کوئی فرق نہیں ہے تو صرف اتنا کہ شعر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے اور افسانہ ایک لمبی بحر میں، جو افسانے کے شروع سے لے کر آخر تک چلتی ہے۔ مبتدی اس بات کو نہیں جانتا اور افسانے کو بحیثیت فن شعر سے زیادہ سہل سمجھتا ہے۔ یہ بیدی کا قول ہے۔ منٹو کا قول ہے، تم سوچتے بہت ہو، لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھنے کے دوران سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد سوچتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ بیدی کا شمار اردو کے اہم فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے افسانہ نگاری کے ساتھ ناول نگاری اور ڈرامہ نگاری میں بھی اپنی پہچان بنائی ہے۔ بیدی جس عہد سے تعلق رکھتے ہیں اس عہد کو افسانے کا عہد زریں کہا جاتا ہے، یعنی سنہری دور۔ انہوں نے پنجاب کے دیہاتی کلچر کی عکاسی خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ اب چند رائے اور دیکھتے ہیں۔ اسلوب صاحب کہتے ہیں، اسلوب احمد انصاری، مواد اور فن دونوں اعتبار سے اگر اردو کے 2 بڑے افسانہ نگاروں کے نام لیے جائیں تو بلا شبہ پریم چند اور بیدی ہو سکتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی کی رائے ہے، بیدی کے افسانے فن کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ
عالم مسرور کی رائے ہے بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنہیا لال کپور کی رائے ہے، بہت بڑے مزاحیہ نگار ہیں، بیدی تھیم کا بادشاہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے معاون کتب ہیں اور جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، وہ کتاب حسب ذیل ہے۔ پہلی اہم کتاب ہے راجندر سنگھ بیدی کے حوالے سے وارث علوی کی مونوگراف ہے، 1989 میں شائع ہوئی ہے ساہتیہ اکیڈمی سے۔ دوسری کتاب ہے راجندر سنگھ بیدی ایک مطالعہ، وارث علوی، 2006 عیسوی۔ راجندر سنگھ بیدی شخصیت اور فن، جگدیش چندر ودھاون، 1999 عیسوی۔ بیدی نامہ، شمس الحق عثمانی، 1986 عیسوی۔ بیدی کی افسانہ نگاری، وہاب اشرفی، 2001 عیسوی۔ بیدی اور ان کے افسانے، اطہر پرویز نے ترتیب دیا ہے، 1998 عیسوی۔ اس کے علاوہ بہت سی اور کتابیں ہیں جن میں بیدی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ وہ ایک اردو کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم لوگ سہیل اعظم آبادی پر بات کریں گے، اس کے بعد افسانہ نگاروں کی تفصیلی فن کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔